Assalamu alaikum everyone, this is Shehzada Fahad once again with the second episode of the lesson The Gulistan of Saadi. जैसे कि आपको मालूम है कि पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पैसेज और उसके साथ जो पहली कहानी थी उसको डिटेल में डिस्कस किया। आज का हमारा जो लेसन है इट्स अबाउट रिमेनिंग कपल ऑफ स्टोरीज। दूसरी और तीसरी के हवाले से दूसरी कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं जो बादशाह नौशेरवां के इंसाफ पसंदी के बारे में बताती है, और ये कहानी इंसाफ, रहमदिली और जबर व जुल्म के मुतल्लिक है। There is no virtue like justice in the world. Justice brings peace and prosperity. इस कहानी को डिटेल में ट्रांसलेट कर लेते हैं। पेज नंबर 51 पे आ जाइएगा। Keep the books open in front of you. It is related that while Adair was being roasted for Nushairwan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. अब यहाँ पे related बयान किया गया, रोस्ट भूनना या कुक करना और जस्टिस इंसाफ। बयान किया जाता है कि ईरान के बादशाह नौशेरवां के लिए जो इंसाफ की वजह से मशहूर था के लिए जब हिरन भूना जा रहा था तो नमक ना मिल सका। A boy was sent to a village to bring some salt. एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. लड़का ये ले आया और बादशाह को पेश किया, जिसने पूछा कि क्या इसने नमक की कीमत अदा कर दी थी। नो, नहीं, said the boy, लड़के ने कहा। Pay for the salt, said the king, lest it should become a custom and the village be ruined. Custom, tradition, रस्म रिवाज, ruined का मतलब destroyed, devastated, तबाह हो जाना। नमक की कीमत अदा करो, बादशाह ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक रिवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, harm नुकसान, damage, trifling का मतलब slight मामूली। पूछे जाने पर कि इस मामूली से तकाजे से क्या नुकसान हो सकता था। The foundation of operation was small in the world. Foundation बुनियाद, operation जुल्म, said the king. दुनिया में जुल्म की बुनियाद मामूली थी या छोटी थी, बादशाह ने कहा। Whoever enlarged it, whosoever, जिस किसी ने भी enlarge, expand किया, बढ़ाया, so that it reached its present magnitude is at fault. Magnitude का मतलब हुजम, साइज। पूछे जाने जिस किसी ने भी इसे बढ़ाया हो यहां तक कि ये मौजूदा हुजम या मिकदार तक पहुंच गई, वो गलती पर है। If the king eats one apple from the garden of a subject रियाया, his slaves will pull down the whole tree. Pull down का मतलब है उखाड़ना। अगर बादशाह रियाया में से किसी शख्स के बाग से एक सेब खाता है, इसके गुलाम इस दरख्त को जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। For 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. Fowls का मतलब यहाँ पे मुर्गियां और spit का मतलब सीख। 5 अंडों के बदले जो बादशाह जबरदस्ती लेने की इजाजत देगा तो इसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों परिंदे या मुर्गियां सीखों पर चढ़ा डालेंगे। A tyrant does not remain in the world. टायरेंट का मतलब यहां पे है ऑप्रेसर या डिक्टेटर, जालिम, जाबिर। But the curse on him abides forever. एक जालिम दुनिया में नहीं रहता, लेकिन इस पर पड़ी लानत हमेशा रहती है। ये दूसरी कहानी यहां पे खत्म होती है, जिसका हमने बता दिया कि there is no virtue like justice in the world. Justice brings peace and prosperity. तीसरी तमसील जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, इसमें एक बादशाह एक लड़के को अपनी बीमारी से सेहतयाबी की खातिर मारना चाहता है, और ये जो तमसील है ये उम्मीद और खुदा पर यकीन के मुतल्लिक है। यानी इसका एक तो है कि काइंडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड, काइंडनेस कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाती, एंड ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, आपने हमेशा खुदा पे भरोसा रखना है, और व्हेन होप इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, सो ऑलवेज बी होपफुल। लेट्स translate the third one. A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished. Recovery सेहतयाबी, vanished का मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना।
ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا اور اس کی صحت یابی کی تمام امیدیں ختم ہو گئی. The more the disease was cured, the more it became painful. Cured علاج کیا گیا, painful تکلیف دہ یا مشکل ہوتی گئی. بیماری کا جتنا زیادہ علاج کیا گیا یہ اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتی چلی گئی. At last, the physicians agreed that this disease could not be cured except by the means of a bile of a person endued with certain qualities. Bile صفرا, endued حامل ہونا, certain مخصوص, اور physician یہاں پہ معالجین کے بارے میں کہا گیا ہے. آخرکار معالجین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خاص خوبیاں رکھنے والے انسان کے صفرا یا زرد آب یا جگر کی رطوبت کے بغیر اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. Orders were issued to search for an individual of this kind. Individual کا مطلب person. اس قسم کے فرد کی تلاش کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے. A son of farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. ایک کسان کا بیٹا دریافت ہوا جو ڈاکٹروں کی بیان کردہ خوبیوں کا حامل تھا. The king summoned the father and the mother of the boy, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. Summon کا مطلب بلا بھیجنا, consent کا مطلب رضامندی, huge کا مطلب بہت بڑی. بادشاہ نے لڑکے کے باپ اور ماں کو بلایا جن کی رضامندی اس نے بہت بڑی رقم دے کر خرید لی. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. Decree کا مطلب حکم, shed کا مطلب بہانا. قاضی نے بادشاہ کی صحت کی خاطر ایک شخص کو خون بہانے کا حکم جاری کر دیا. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. Altar کا مطلب قربان گاہ, executioner جلاد, directed ہدایت کرنا, اور slaughter کا مطلب قربان کرنا. لڑکا قربان گاہ میں لایا گیا اور جلاد کو ہدایت دی گئی کہ لڑکے کو ذبح کر دے یا قربان کر دے. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. جب سب کچھ تیار ہو گیا تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. Why do you laugh in such a position? ایسی حالت میں تم کیوں مسکراتے ہو یا کیوں ہنستے ہو؟ The king asked. بادشاہ نے پوچھا. A son looks to the affection of his parents. ایک بیٹا اپنے والدین کی شفقت کا متلاشی ہوتا ہے. Said the boy. لڑکے نے کہا. If they fail, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice. اگر وہ ناکام ہو جائیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ انصاف کی تلاش میں معاملہ قاضی کے سامنے لائیں. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of the world. لیکن موجودہ معاملے میں والدین اس حقیر دنیا کی خاطر میرا خون بہانے پر رضامند ہو چکے ہیں. The Qazi has issued a decree to kill me. قاضی مجھے قتل کرنے کا حکم جاری کر چکا ہے. The king thinks he will recover his health only through slaying me, and I see no other refuge besides Allah Almighty. Slaying کا مطلب قربان کرنا, refuge کا مطلب پناہ گاہ. بادشاہ سوچتا ہے کہ وہ صرف میرے قتل سے ہی صحت یاب ہوگا اور مجھے خدا قادر مطلق کے علاوہ کہیں کوئی اور جائے پناہ نظر نہیں آتی. To whom shall I complain against your brutality? Brutality کا مطلب ہے ظلم, جبر. If I am to seek justice from your hand. Seek کا مطلب ہے تلاش کرنا, ڈھونڈنا. اگر مجھے تمہارے ہاتھ سے ہی انصاف ملنا ہو تو تمہاری بربریت کے خلاف میں کس سے شکایت کروں. The king felt disturbed. بادشاہ بے چین ہو گیا. And on hearing these words, he could not control his tears and said. اور یہ الفاظ سن کر وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا اور کہا. It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. میرے لیے مرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ایک معصوم لڑکے کا خون بہاؤں. He kissed the head and the eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. اس نے لڑکے کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور اسے بہت سی دولت پیش کی. It is said, یہ کہا جاتا ہے, that the king also recovered within a week, کہ بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر صحت یاب ہو گیا.
So that was the end of the lesson. اس لیسن کے اختتام پہ آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ یو نو ان ڈیٹیلس کوشچن اور اس کے آنسرز. اور یہاں پہ ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ امن و سلامتی، یہ جو ہمارے تینوں کہانیاں ہمارے پاس ہیں کہ امن و سلامتی، انصاف، رحم دلی اور نیکی جو ہے، نیکی کا اخلاقی درس دیتی ہیں یہ تینوں کہانیاں. یعنی پہلی کہانی میں آپ دیکھیں تو پہلی حکایت ہمیں عقل و دانش کا درس دیتی ہے، دوسری ہمیں انصاف، رحم دلی اور جبر و ظلم کے متعلق بتاتی ہے، اور یہ تیسری کہانی جو ہے ہمیں امید اور خدا کے یقین کے اوپر بتاتی ہے. تو اس وقت ہم کوشچن اور آنسر جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1 ہے واٹ واز دا ایڈوائس گیون بائی نوشیروان ٹو ہز پیپل. یعنی نوشیروان نے لوگوں کو کیا نصیحت کی، لوگوں کو انہوں نے کیا کہا. نوشیروان واز اے پرشین کنگ. نوشیروان ایک ایرانی بادشاہ تھا. ہی واز اے کائنڈ اینڈ جسٹ پرسن. وہ رحم دل اور انصاف پسند تھا. He advised his people to be just and kind to others. اس نے اپنے لوگوں سے نصیحت کی کہ وہ لوگوں کے ساتھ مہربانی اور انصاف کریں یا انصاف سے پیش آئیں. He believed that the foundation of oppression was small in the world, but it was enlarged later on. اسے یقین تھا کہ دنیا میں ظلم کی جو بنیاد ہے وہ بہت چھوٹی تھی اور اسے بعد میں بڑھایا گیا. He advised people to be just in small events of life. اس نے یہ کہا کہ آپ چھوٹے معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ انصاف قائم کرو یا انصاف سے پیش آؤ. سیکنڈ کوسچن از واٹ واز دا ریمیڈی سجیسٹڈ بائی دا فزیشینز فار دا ڈیزیز آف دا کنگ. بادشاہ کے علاج کے لیے معالجین نے کیا اس کی جو ہے تجویز یا دوا جو ہے وہ تجویز کی. دا فزیشینز سجیسٹڈ دیٹ دا کنگ کوڈ بی کیورڈ اف ہی یوزڈ دا بائل آف اے پرسن انڈیوڈ ود سرٹن کوالٹیز. معالجین نے یہ سجیسٹ کیا کہ بادشاہ صرف اس حالت میں ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وہ کسی خاص خوبیوں والے شخص کو سفرہ کا استعمال کرے. A farmer boy was found which possessed those qualities. ایک کسان کا بیٹا جو ہے اسے ڈھونڈا گیا جس میں وہ خاص خوبیاں موجود تھی. The king summoned the parents of the boy and gave them a huge amount of money for the life of their son. بادشاہ نے لڑکے کے والدین کو بلایا اور اس کے والدین کو بہت بڑی رقم پیش کی تاکہ ان سے ان کا بیٹا جو ہے اس کی زندگی خرید سکے. کوسچن نمبر 3 کے اوپر اگر جائیں تو why did the boy look to the sky and smile. لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیوں مسکرایا. The parents accepted money from the king. پہلی بات کہ والدین نے جو ہے بادشاہ سے رقم قبول کر لی. The qazi issued an order for his death. قاضی نے اس کی موت کا جو ہے فرمان جاری کر دیا. He looked to the sky and smiled. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا. The boy replied that his parents had agreed to shed his blood. لڑکے نے جواب دیا کہ اس کے والدین اس کا خون بہانے پر اگری ہو چکے ہیں. قاضی has issued a decree to kill him. قاضی نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے. In this case he was nothing to look to the sky and seek the mercy of God. اس معاملے میں خدا کی طرف دیکھ کر مدد طلب کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. کوسچن نمبر 4 کی اگر ہم بات کریں تو what should be the role of قاضی. قاضی کا رول کیا ہونا چاہیے. It's the most important question. A قاضی should fear God. قاضی کو خدا سے ڈرنا چاہیے. He should be kind to people and do justice to them. اسے لوگوں کی طرف رحم دل ہونا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ انصاف برتنا چاہیے. He should not be influenced by people who are in power. انہیں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو طاقت میں ہوں یا برسر اقتدار ہوں. کوسچن نمبر 5 Why did the king weep. بادشاہ کیوں رویا. The king felt ashamed of his selfish and cruel behavior. بادشاہ جو ہے اپنی خود غرضی اور ظلم پر مبنی رویے کی وجہ سے شرمندہ ہوا. He realized his injustice. اسے غیر انصافی کا اندازہ ہو گیا. He had fear of God. اسے خدا سے ڈر تھا. That is why یہی وجہ ہے he could not control his tears کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا. The last question, how did the king recover. بادشاہ صحت یاب کیسے ہوا. The king realized his sense of injustice and cruelty. بادشاہ کو اپنی خود غرضی اور ظلم کا احساس ہو گیا تھا. He feared God. وہ خدا سے ڈر گیا. He released the boy. اس نے لڑکے کو چھوڑ دیا. God Almighty liked his good deed and gave him health. اللہ تعالیٰ نے اس کے نیک کاموں کو پسند کیا اور اسے صحت سے نوازا. So that was all about this lesson and that has been completed. I hope so آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.